عثمان میں پچھلے دنوں میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ تھا بحریہ ٹاؤن میں. تو ایک گھر سے ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب اس گھر کے کیا حالات ہیں؟ کہتے یہ تو بڑا علاقہ وہ مشہور ہے، خطرناک علاقہ مشہور ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کیا ایسی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ آپ کو اس علاقے میں چیزیں نہیں تنگ کرتی کیونکہ مشہور ہے اس گھر کے بارے میں کہ یہ تو جنوں کے انڈر ہے، آسیب زدہ گھر ہے یہ. خیر مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ نا ایسے ہی مشہور کر دیتے ہیں کسی جی چیز کو آسیب زدہ. خیر انہوں نے جو اپنی سوچ تھی اس کے مطابق ایک بات کی. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں اس چیز کو لے کے، جنات جادو کو لے کے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایک پہ جادو ہو گیا، ہر چیز کو وہ جادو جن آسیب سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. بندش ہر معاملے پہ کہتے ہیں بندش ہو گئی، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جاتے ہیں لوگوں کے پاس علاج کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا دوسرا وہ طبقہ عثمان بھائی شروع ہو رہا ہے جو مانتا ہی نہیں یہ چیزیں، جو کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن پوزیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ ٹوٹلی رد کرنے والا جو ہے نا وہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے، 15-17 سال کا. میں تو آپ کو ماشاءاللہ 2007 سے جانتا جی ہوں. تو آپ نے فیک کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں، جی ریئل کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی جنات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنات کی جو دنیا ہے کیا اتنا آسان ہے ان کے لیے کسی کے اندر داخل ہو جانا، کسی کو پوزیس کر لینا؟ اور ذرا ایک ریئل اور فیک کیس کا ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن، موازنہ انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں. علی بھائی، اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں جو سب سے زبردست کمائی والی انڈسٹری ہے نا، وہ خوف پھیلا کر ہے. جتنا آپ خوف پھیلا لیں گے معاشرے میں، صحیح. اتنی زیادہ کمائی کر لیں گے، پیسہ ارن کر لیں گے آپ. اچھا، اس میں مختلف خوف ہیں. ایک خوف جنوں کا بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جن ہے، اس میں بھی آپ کا پردہ ہل رہا ہے تو اس میں بھی جن ہے، آپ کا گھر ہے اسیب زدہ تھا. پراپرٹی ڈیلر نے کسی گھر کا ریٹ گرانا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں تو جن تھے. اگر کسی فیملی کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں جن ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ بڑے مائنر ہی ریٹ میں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا گھر خرید لیں. تو یہ ایک نفسیاتی شعبہ زیادہ ہے اس میں. میں اگر اپنی بات کروں، پیشنٹ دیکھتا ہوں، اگر 100 پیشنٹ میرے پاس آیا تو میرے تجربے کے مطابق اس میں سے 50% کیس، 50 کیس ایسے ہوتے ہیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں. وہ بیچارے ہیلپ کے لیے آتے ہیں معالج کے پاس. اچھا. مسلمان کا بھائی ہے، جی ہاں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس نظریے سے مسلمان کے پاس ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جب وہ ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے بندے کو نیگیٹو گائیڈ کرتا ہے. وہ ہے بھائی ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہے، اسے آپ پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں، اسے کھڑا کریں، گھبراؤ نہیں، تبکی دو، اسے پازیٹیو کرو. بلکہ پازیٹیو کرنے کے بجائے مزید نیگیٹو کر دیا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے. مثلا اوہ آپ تو لیٹ ہو گئے ہیں، آپ 1 سال اور نہ آتے تو پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں آپ نے مبتلا ہو جانا. وہ کہتا سر میرے تو یہ الرجی بھی ہے. یہ الرجی بھی آپ کو جادو کی وجہ سے ہی ہے. اچھا میرے سر کے بال بڑے گرتے ہیں، یہ بھی جادو کی وجہ سے. ہر چیز میں جادو، ہر چیز میں جادو، یعنی مزید ڈرایا جا رہا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے، یہ آپ سمپل الفاظ میں کہہ لیں کہ اس کو جب آپ خوف زدہ مزید کرتے ہیں، اس کو ایک زہر کا انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا اب زیادہ تر ایسے پیشنٹ ہیں، 50% جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کرتے ہیں. ان کو صرف حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، آپ تھپکی دے دیں، گائیڈ کر دیں. وجہ انگزائٹی ڈپریشن کی گھریلو معاملات یا کوئی معاشرے کی پرسنالٹی دب رہی ہے، بات نہیں سنی جا رہی. جی بالکل وغیرہ وغیرہ. بالکل. اچھا اب اس چیز سے جب وہ اب آتے ہیں نیکسٹ 50 رہ گئے کیس میرے پاس. 50 میں سے 45 کیس ایسے ہیں جن پر جو جادو خود علاج کرنے والوں نے کیا ہوتا ہے. اچھا. اب جادو ان پہ ہوتا ہے باقی 50 پہ، ٹھیک ہے، لیکن 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر خود علاج کرنے والوں نے جادو کیا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا ایک پیشنٹ آیا میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ نے نا یہ والے تعویذ ہیں، اس کے اوپر آپ نے جوتے مارنے ہیں. اچھا. اب اس کے اندر حامان، قارون، فرعون، شداد ایسے نام لکھتے ہیں، کچھ ایسے سائن لکھتے ہیں جس سے شیطان چڑ جاتے ہیں. اچھا.
اچھا اب وہ مزید جب تنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ٹریٹمنٹ کا ریٹ ذرا بڑھ جاتا ہے کہ بھئی پہلے تو آپ کا کام جو ہے نا، میرے دوست ایک فیصل آباد میں ہے، تو وہ مجھے کہتے کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا ہمارا چیک کرو کیا مسئلہ ہے، تو پہلے کہتے یہ سارے کام ہم سے کروائے گئے، تو آخر پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس شخص نے آپ پہ جادو کروایا نا تو اس نے 5 لاکھ روپیہ لگایا. اچھا. تو بڑی کیلکولیشن کے بعد بتایا کہ 4 لاکھ روپیہ لگے گا تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. حالانکہ اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. صحیح. تو علاج کرنے والے خود جادو کرتے ہیں. یہ تعویذ ہے، اس پہ جوتے ماریں، یہ چیز ہے اسے رات کو قبرستان میں پھینکنا ہے، یہ چیز ہے اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے. ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے وہ معالج پیشنٹ سے کرواتا ہے. صحیح. تو 45 کیس ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نکلتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے نام پر ان کو مزید نیگیٹو گائیڈ کر کے شیطان ان کے اوپر مزید مسلط ہو جاتا ہے. اور ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ باتیں بھی نیگیٹو پسند کرتے ہیں. ان کو کہہ دینا کہ سر آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، اللہ کے قریب اپنے آپ کو کریں، غلطیوں سے دور جائیں. تو کہتے نہیں وہ کہتے آپ کوئی پھونک مارے ہمارے اندر سے جن نکل جائے، نماز ہم نے نہیں پڑھنی. یعنی منوا کے چھوڑنا کہ جادو ہے. جادو بھی ہے میرے اندر، منوانا بھی زبردستی ہے. صحیح صحیح. پھونک مار کے جادو بھی نکال دے، نماز بھی ہم نے نہیں پڑھنی، اذکار بھی نہیں کرنے ہم نے. تو 45 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو صرف مس گائیڈ کر کے ان پر جادو خود کروایا جاتا ہے. ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کسی بندے کو کیا ضرورت ہے اس پہ جادو کروانے کی؟ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے اس کی بدی پہ. اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، اٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس پہ کسی شخص کو جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا ہے. تو 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان نے اپنے اوپر یا خود جادو کیا ہوتا ہے یا معالج نے کیا ہوتا ہے. 5 کیسز ایسے ہیں اس میں جو واقعتاً حسد کی بنیاد پہ جادو کیا ہوتا ہے. صحیح. ان پہ جینون جادو کیا گیا ہوتا ہے کسی حاسد کی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سٹیٹمنٹ تو ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ہم مانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. نیکسٹ سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں آتے کہ وہی جادو سورت فلق اور ناس سے ختم ہوا. اس بات پہ نہیں آتے. اس بات پہ آتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے، نبی پاک پہ بھی دیکھیں ہوا تھا، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور اللہ کے بندے نبی پاک کا تو ختم ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اور نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا وہ پوری امت کے لیے نمونہ تھا، اسوہ حسنہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ٹریٹمنٹ کے لیے فلق ناس نازل ہوئی، امت کو میسج تھا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو فلق ناس پڑھے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. صحیح. تو اب اس سوال کی طرف کہ زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے زیادہ پیشنٹ وہ ہیں جن کو معالج جو ہے غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان پہ جادو ہو جاتا ہے. پھر 5% وہ ہیں جو اذکار کرنے سے جن کے اوپر سے جادو ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جادو اتنا ہی عام ہے کہ ہر کسی شخص پہ ہو جاتا ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے. ایسی بات نہیں ہے. جادو اتنا طاقتور بھی نہیں ہے. جن کی کیا اوقات ہے علی بھائی؟ پانی پیئیں ہم گلاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک گھونٹ بھریں، ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں، اس میں سے ایک گھونٹ نہیں بھر سکتے. سبحان اللہ. کھانا کھائیں ہم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اب میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ ساری کائنات کے جن کیا ان کے ساتھ ابلیس بھی ان کا سردار بھی آ جائے. جی سب سے پاورفل جن ابلیس ہے، وہ بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے، وہ بھی آ جائے. جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کمرے کا لاک کر لیں گے، ہمارا بلیو اور یقین یہ ہے کہ اب کوئی جن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. تو علی بھائی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اذکار بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا، ماشاءاللہ وہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ جنات میری جان نہیں چھوڑتے. عثمان بھائی اذکار سارے کرتا ہوں، نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں. صحیح. اب اس بھائی سے کویشچن کیا جائے پھر آپ کے نظریے کے مطابق تو جنات سٹرونگ ہوئے نا؟ بالکل بالکل. جب میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ البقرہ کی پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہے تو اس کا مطلب جن حاوی ہو گیا، سورہ البقرہ پہ حاوی. یہ اس بندے کا بلیو ہے، میرا تو نہیں بلیو. میں کہتا ہوں کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، میرا یہ بلیو ہے کہ جس بندے نے اذکار کر لیے، ساری کائنات کے جن کٹھے اس کے بال کو بھی نہیں ہلا سکتے. اگر جن اتنے اسٹرانگ ہیں سارے راکیوں کو اٹھا کے لے جائیں. صحیح. اٹھا کے مظفر آباد والی پہاڑیوں میں جا کے پھینکیں جنات. صحیح. جنات کی کیا اوقات ہے؟ صحیح. لیکن اب سوال ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے ذہنوں پہ جنات کو کیوں مسلط کر لیا؟ تو یہ معالجین نے سارا کیا. ہر چیز میں جب کہتے ہیں جادو ہے جادو ہے، ہر آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہے، آپ کو کینسر بھی جادو کی وجہ سے ہے، آپ کا پیٹ خراب ہوا یہ بھی جادو کی وجہ سے ہے،
اور ہر کام ہی جادو پہ ڈال دیا. یعنی فیئر کا ایلیمنٹ جو ہے جی. اس کی وجہ سے مزید فیئرفل کیا، تو جو اپنا شیطان ہے وہ بھی حاوی ہو جاتا. وہ بھی حاوی ہو جاتا. ظاہر ہے کہ جب فیئرفل بندہ اتنا زیادہ ہوتا جی. ہے. تو ویسے عثمان بھائی اگر ہم موازنہ کریں جینون کیسز کا جن کے اندر آپ نے کچھ دیکھا اور فیک کیسز کا، تو کیا وہ ایک کمپیریزن کیا ہے؟ جینون کیس بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. وہ ایک بڑی باریکی کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جینون کیس بہت ایزیلی حل ہو جاتا ہے. اچھا. اب عام کانسیپٹ یہی ہے ہمارا کہ جو جینون کیس ہوگا پتہ نہیں وہ بہت مشکل ہوگا. نہیں، جو جینون کیس ہوگا وہ سب سے آسان ہوتا ہے اس کو حل کرنا. حتیٰ کہ کسی معالج کے پاس جائے بغیر انسان خود گھر میں حل کر سکتا ہے. اچھا. لیکن جو فیک کیس ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، سننے ہوتے ہیں ہم نے پیشنٹ کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزیدار. صحیح. میرے پاس ایک کیس لے کے آئے کہ ایک بچہ ہے، اس کی آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار یقین نہیں آ رہا. آپ ایسے کریں نا، اس کی ایک ویڈیو بنائیے گا جب نکلیں گے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ سنی سنائی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے کر دینا انسان کے لیے جھوٹا نکلی کافی. کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان جو بات سنے تصدیق کے بغیر آگے بیان کر دے. میں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ نے تو سنا ہوگا نا، جب اس کی آنکھ سے دھاگے نکلے نا تو آپ نے ویڈیو بنانی. ٹھیک ہے. اس نے کہا اوکے. حیرانگی کی بات علی بھائی یہ تھی کہ وہ انہوں نے ویڈیو بھیجی، اس میں بچہ اپنی آنکھ سے دھاگا کھینچ رہا ہے. میں نے خود دیکھا. اچھا. اب تو یقین آ گیا کہ نہیں، دھاگے تو نکلتے ہیں. صحیح. اب نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ ہم جا کے پیشنٹ سے ملیں، اس کو باریکی سے دیکھیں. جو ایک معالج کا کام ہے وہ ڈرانا نہیں ہے، معالج کا کام ہے کہ اس چیز کو حل کرنا ہے. زبردست. اور گرے ہوئے بندے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا ہے. ٹھیک. اور اللہ کے قریب کرنا، اپنے نہیں. زبردست. زبردست. کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. بے شک بے شک. وہ معالج کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذہن میں ہو کہ اس کو میں ڈراؤں گا یہ میرے ساتھ اور اٹیچ ہوگا. نہیں. صحیح. اب میں نے ویڈیو دیکھی، ان کے گھر پہ چلا گیا اور باریکی سے دیکھا. اب ہوتا کیا تھا، مکمل کیس جو میں نے اسٹڈی کیا، انہوں نے بتایا کہ جب اس بچے پہ جنات کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی ہاف ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں، یعنی کھڑا ہوتا ہے تو ہاف اٹھ سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا. ٹانگیں اس کی جو ہے نا فولڈ ہو جاتی ہیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جن اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے. اور جن بول کے، بچے کی ایج تھی تقریباً 11 سال، جن حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں نے نا فلاں جگہ سے برگر کھانا ہے. اچھا. پھر کہتے ہیں ہم جن کو وہاں لے جاتے ہیں اور برگر کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کبھی کبھی جن کہتا ہے فلاں دکان کے نا میں نے دہی بلے کھانے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر پروگرام ٹی وی پہ چل رہا ہے تو جن جب حاضر ہو جاتا ہے تو اتنا ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بند کر کے کارٹون لگائیں. اچھا. اب یہ کامن چیزیں ہیں. ٹھیک. لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جن اس لیے مانتے تھے کہ سارے معالجین نے کہا کہ زبردست قسم کا بلیک میجک کا اٹیک ہے. بہرحال کہتے ٹھیک ہے آپ آئیں. جب میں نے اسٹڈی کیا یہ ساری چیزیں، ایک دوست تھا میرے ساتھ، میں نے کہا ہم ایک الگ روم میں بیٹھیں گے، بچے کو ہمارے پاس بٹھا دیں، ذرا ہمارا ایک پروسیس ہے اس سے گزاریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو ابھی جو جن ہوگا باہر آ جائے گا. صحیح. ہم نے ایک روم میں بٹھایا تو پڑھائی کی، رقیہ کیا تو اس میں جن حاضر ہو کے بولنے لگا. آپ کو کس نے بھیجا؟ آواز کیسی تھی؟ آواز تھوڑی سی اس نے بھاری تھی آواز. صحیح. جن حاضر ہو کے بولنے لگا. کس نے بھیجا بھائی آپ کو؟ اب وہ جس سسٹر سے وہ ٹیوشن پڑھتا تھا اس سسٹر کا نام لیا، کیونکہ اس نے جب نام بتایا ہم نے اس کے فادر کو بلایا کہ یہ خاتون کون ہے. اس نے کہا یہ تو ٹیوشن پڑھتا ہے اس سے. اچھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب جن سے ہم نے کہا کہ کیوں تنگ کرتے ہو؟ کہتا بس اس کو میں نے اسکول سے پکڑا، جس اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جن سے پوچھا کہ بیچارہ بہت شریف بچہ ہے، اس کو آپ تنگ کریں، مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ جن کا یہ تھا کہ اس بچے کو نا اس اسکول سے آف کروائیں، کسی اور اسکول میں ایڈمیشن کروائیں اس کا. اچھا. اب یہ کامن چیزیں سمجھ لگ رہی ہیں. صحیح. اور گھر والے، اس کا فادر ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی تھا. اس کے فادر نے مجھے کہا کہ جن جو ہے نا میرے بیٹے کو وہاں پڑھنے نہیں دینا چاہتے. صحیح. اب علی بھائی اب آتے ہیں ڈیپٹ کے اندر. جب اس کیس کے اندر گئے ہم نے ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے پیشنٹ کو، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس پروسیس سے جب ہم نے گزارا تو ہم اس بات تک پہنچے کہ یہ ساری چیزیں بچہ کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی علی بھائی، وہ آنکھوں سے دھاگے کیسے نکال سکتا ہے؟ ہاں یہی میں پوچھنے لگا. ساری باتیں تو ٹھیک ہے، حیرانگی کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ دھاگے کیسے نکال سکتا ہے. باقی سارے کام تو ہو سکتے ہیں. وہ ویڈیو میرے پاس موجود تھی، دھاگے بھی نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی ساری چیزیں. اچھا سمپل یہ ہوا کہ اس پروسیس سے گزارا ہم نے، جب اس کو ہم نے منا لیا، بچہ مان گیا کہ میں اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا انکل،
اس اسکول سے والد صاحب کو کہہ دیں کہ وہ وہاں بھیجنا چھوڑ دیں. وہ ہم نے کہا یار آپ کو اسکول سے جان چھڑوا کے اور اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں گے، لیکن ایک بات بتاؤ دھاگے کیسے نکالتے ہیں؟ ٹھیک، صحیح. یہ بڑی حیران کن بات تھی. تو اس نے کہا کہ انکل میں ایسے کرتا ہوں. وہ دوست میرا ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں بیڈ شیٹ سے ایک دھاگا کھینچتا ہوں، اس کو منہ میں رکھتا ہوں، جب گیلا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھ کے میں آنکھ میں ڈال لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا دھاگا منہ میں رکھ کے میں گیلا کرتا ہوں، اور اس کو میں اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بھاگا ہوا ماما کے پاس جاتا ہوں. ماما کو کہتا ہوں دیکھو ماما یہ دھاگا آنکھ سے نکلا ہے، یہ دوسرا ابھی نکل رہا ہے. صحیح. وہ میں آہستہ آہستہ کھینچتا ہوں تو ماما دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں. جب ماما روتی ہیں تو پھر ماما اس سے رابطہ کرتی ہیں جس سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. صحیح. تو وہ پھر انکل ادھر سے اپنے موکل بھیجتے ہیں، وہ پھر چیک کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ جنات نے ایک اور اٹیک کیا. صحیح صحیح. اب حیرانگی کی بات اس بچے میں تو کوئی جن ہی نہیں ہے، وہ تو بچہ خود کر رہا ہے. تو مختصر ہم نے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر میں کسی ایک فرد کو تو ہم نے بتانا، یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے اس کو قائل کیا کہ آپ کے فادر کو بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو سختی سے منع کریں گے کہ ماما سے ڈسکس نہیں کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. ان کے فادر کو بلایا. اچھا اس کو دورہ بھی پڑتا تھا بے ہوشی کا. حیرانگی کی بات ہے کہ وہ بے ہوشی کا دورہ بھی پڑتا تھا. میں نے اس بچے کو کہا کہ اس کے والد کو ساری بات بتائی. میں نے کہا اپنے ابا جی کو ذرا نا وہ ایکٹنگ کر کے بھی دکھاؤ. صحیح. اب اس کو میں نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے. صحیح. اور وہ اسی طرح آپ نے بے ہوش ہونا جس طرح ہوتے تھے. اس نے اللہ اکبر کیا اور بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا اٹھو، پھر اٹھا، پھر بے ہوش ہو کے دکھایا. پھر اب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک فیک کیس تھا. صحیح. اس کا فادر جو ہے وہ اگر کسی معالج کے پاس گیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ کاؤنسلنگ کرتا، گائیڈ کرتا، اس کی ہیلپ کرتا. تو 5 سال تک 4 سال تک لوگ اس طرح بے وقوف بنائے رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور 11 سال بھی کچھ لوگوں کو گزر جاتے ہیں. کوئی اس فیلڈ میں چل رہے ہیں، جن تو ہوتا ہی نہیں. صحیح. اب جن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ارد گرد جو نیگیٹو ماحول معالج نے کریٹ کیا ہوتا وہ اس کے ذہن میں گھس جاتا، بلکہ ذہن اور خراب ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. اب یہ بچہ تقریباً 1.5 سال سے ایسی حرکتیں کر رہا تھا. 1.5 سال کا وقت ضائع تو کیا معالجین نے. صحیح. اچھا بہت سارے لوگ اس طرح کی کیمرے پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بناوٹی باتیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسنلی اس بچے سے ملنا چاہیں، اس کے فادر سے ملنا چاہیں. نہیں میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یعنی بہت سارے لوگ ان چیزوں کو مانیں گے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جب وہ بچہ اور اس کے والدین بتائیں گے کہ واقعتاً انہوں نے ہمیں پازیٹیو گائیڈ کیا، یہ تو مسئلہ نہیں تھا. صحیح. اب علی بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن جو 1.5 سال ان کا ضائع ہوا، 15 مہینے 16 مہینے ضائع ہوئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات. جو ان کا بزنس پہ مسئلہ آیا، وہ ذہنی سٹریس میں رہے، پوری فیملی پریشان رہی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات. تو یہ ہے فیک کیس. بالکل. اب میں اوریجنل کیس اگر سناؤں، اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے علی بھائی، یقین کریں جب ہم کئی پیشنٹ ایسے ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں تو خود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یار اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے. اللہ رب العزت نے. اس سے پہلے ہم سنیں تو یہ جو ریئل کیس ہوتا ہے جی، یہ جن کے اندر مطلب جن آ جاتا ہے اس کا بتانے والے نا، تو وہ بڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں، ان میں طاقت بڑی آ جاتی ہے، ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے. کیا اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں. علی بھائی اگریسو ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ جب انسان پریشر میں آتا ہے، غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے. بالکل ٹھیک. اچھا غصہ ہے، اگریسو ہونا ہے ہی شیطان کی طرف سے. نبی پاک نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے. صحیح. غصہ صحابی کو بار بار نصیحت فرمائی کہ غصہ پی لے. اللہ کے نبی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا لا تغضب. صحابی نے کہا اور نصیحت، آپ نے فرمایا لا تغضب. اور نصیحت لا تغضب. فردد مرارا. صحابی بار بار کہتا رہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا. اگریسو ہونا تو ہے شیطان کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب جن حاضر ہوتا ہے اس کی جو سمٹمز کیا ہیں؟ ایسے شخص کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں پانی آ جائے گا اور معاملات ہو جائیں گے. ایسا معاملہ کچھ نہیں. جب کسی کے اندر جن حاضر ہوتا ہے وہ بندہ بالکل ہوش میں ہوتا ہے. اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کسی کے اندر جب جن داخل ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے سمٹم چل رہے ہیں. مثلا اس کا دل گھبرائے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، اذکار کرنے کو دل نہیں کرے گا، اپنا بزنس جو ہے اس میں اس کا دل نہیں لگے گا، اپنا گھر بھی اچھا نہیں لگے گا، اپنی فیملی اچھی نہیں لگے گی. اس کے ساتھ ایسی عجیب و غریب حرکتیں اور معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے کیسز جب معالجین کے پاس جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیشنٹ کو اسٹرانگ کریں. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کہ جتنا ان سے خوفزدہ ہوگے یہ شر میں اتنا ہی بڑھ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اصل چیز معالج کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ کے اندر سے خوف کو ختم کریں، کام کریں. صحیح. معالج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو ڈرائے. بالکل ٹھیک. معالج کا اتنا کام ہے کہ وہ پیشنٹ کو
خوف سے نکالے. اب ایک پیشنٹ ہے، اس کے اندر جن حاضر ہوا، اس کے ساتھ فیملی والے بھی آئے ہوئے ہیں. جب ہم ان کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اسٹرانگ جن ہے، ایک بھائی کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ یہ تو قبر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے، جادو کا اثر نہیں ختم ہوتا. کیوں نہیں ختم ہوتا جی؟ اس کا مطلب جادو اور جنوں میں زیادہ طاقت ہے، اللہ کے کلام میں کم ہے، نعوذ باللہ. ایسا تو ممکن نہیں. تو سائن اس کے یہی ہے کہ دل گھبرائے گا یا ایسے معاملات. اب کچھ پیشنٹ جو ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ اثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں. اب یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ وہ بولنا واقعتاً جن کی وجہ سے ہے یا نفسیات کی وجہ سے. وہ ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ جن بول رہا ہے یا یہ نفسیاتی ایشو. تو اس حوالے سے میرے پاس ایک کیس آیا، فیصل آباد سے ایک بچی تھی، اس کی 26 سال ایج ہو چکی تھی. علی بھائی 12 سال سے وہ بولتی نہیں تھی. کبھی اس نے امی نہیں کہا، ابو نہیں کہا، کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، بالکل خاموش تھی، بولتی نہیں تھی. اب شاید ہم ان کے ساتھ پروگرام بھی کریں. اب اس بچی کے پاس وہ ساری رپورٹیں موجود ہیں جو ڈاکٹروں نے کروائی ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس وہ جاتی رہی، اور اس کے علاوہ گلے کے ڈاکٹر کے پاس وہ جاتی رہی، نفسیاتی ڈاکٹروں کو چیک کرواتی رہی. سب نے کہا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا اب باتیں ہیں کہ ہم ایکٹنگ ہو تو 12 سال نہیں ہوتی. 12 سال کا بہت لمبا عرصہ ہے، بالکل خاموشی. اس وقت وہ بچی FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، تو اب اس کی 26 سال ایج ہو چکی تھی. اللہ کی کلام پڑھی، رقیہ کیا قرآن پاک سے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. ایک ہوتا نا کہتے کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہوتا ہے، اس کے اوپر جادو کے اثرات تھے، ایسی چیزیں تھی. صرف قرآن پاک سے رقیہ کیا ان پہ. ان کی فیملی بتائے گی کہ کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہوا، الحمدللہ ان کی بیٹی بولنا شروع ہوئی 12 سال کے بعد. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوتا ہے، کیونکہ بلیک میجک سے ہوا، 100% غلط ہے. کالے جادو کا توڑ صرف قرآن مجید سے ممکن ہے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق میں ممکن ہے. تو زیادہ تر یہ فیک گائیڈ کیا جاتا ہے. ویسے آپ نے کبھی جن سے بات کی کسی؟ علی بھائی پرسنل ایکسپیرینس؟ پرسنل مجھے 14 سال ہو گئے. سچ یہی ہے کہ میں نے کبھی جن سے بات نہیں کی. نہیں تو یہ جو پیشنٹس بولتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا اس طرح یہ کسی کے اندر جب حاضری دے کے بولتے ہیں وہ تو کی ہے. اچھا وہ جن اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ معالج کو بھی ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اچھا کئی جن حاضر ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے کہنے پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذرا ایسے کریں کہ اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گے، ان پہ پابندی لگا دیں، یا آپ اتنا گوشت جو ہے نا قبرستان میں پھینکوا دیں گے. اچھا یعنی معالج سے بھی غیر شرعی کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گوشت قبرستان میں پھینکوانا یہ کیا ہے؟ گوشت اس کے پیچھے کیا ان کو ملتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک تو 2 لاجک ہیں. ایک تو ہے کہ شیطان کی طرف سے پھینکوا دے، وہ ضائع کرنا مقصد ہوتا ہے، اور تذلیل کرنا انسان کی ہوتا ہے کہ یہ انسان ہماری مانے، ایسے کام کرے جو اس کو زیب نہیں دیتے، اس کو زیب نہیں دیتے. اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ جو قبرستان میں پھینکواتے ہیں وہ ان کی ایک پلان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں 10 kg آپ نے گوشت لینا ہے، قبرستان میں جا کے نا آپ نے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے. اچھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ معالج نے ایک بندہ بھیجا ہوتا ہے جس نے اتار کے لے کے جانا. اچھا ٹھیک ہے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ کو آوازیں بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے پیچھے سے پتھر بھی لگیں، کوئی چیز بھی پھینکی جائے، پیچھے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے 1-2 کیس ہم نے پکڑے ہیں. صحیح پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ معالج نے وہ اصل قبرستان میں نہیں، وہ معالج کے قبرستان میں جانا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا گوشت ادھر پھینکوایا جاتا ہے تذلیل کے لیے، جن نہیں کھاتے وہ گوشت، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جن سے آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہے تو وہ تھوڑا سا کوئی ایک آدھا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ آپ کو کیا محسوس ہوا بات کر کے. علی بھائی سیم آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جن بات کر رہا ہوتا ہے سیم آواز ہوتی ہے، لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس اگر دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو کے، اور وہ جن کی ہی آواز نہیں ہوتی، وہ بندے کی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ نفسیاتی طور پہ انسان کے خون کے اندر داخل ہونے کے بعد اتنا اسٹرانگلی اس کے اوپر پوزیسٹ کرتا ہے کہ وہ بول جن رہا ہوتا ہے، انسان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ساری کمیونیکیشن جن کر رہا ہوتا ہے. یعنی اسکرپٹ اس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور آواز انسان کی ہوتی ہے، بول انسان. اچھا یہ جو آواز کہتے ہیں نا بدل جاتی ہے، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایکٹنگ میں آتی ہیں. اچھا یہ جو عثمان بھائی اکثر آپ نے سنا ہوگا جی، ہمیں بچے بتاتے ہیں کہ موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی وہ ایون یہ مسلم موویز، مسلم ڈراماز بنے ہوئے ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ عورت آپے سے باہر ہو گئی، اس میں بہت طاقت آ گئی، ان نیچرل طاقت آ گئی، یعنی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ایک عورت کے لیے کہ وہ 7-8 بندوں کو اٹھا کے پھینک دے. تو
تو یہ بھی جن کی طرف سے علی بھائی یہ ریئل بات کر رہے ہیں یا ڈرامے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, ریئل سٹوریز کو ڈپیکٹ کیا جاتا ہے. مے بی میں نے تو نہیں دیکھے اتنے, لیکن بتایا یہ جاتا ہے ریئل سٹوری ہے, لیکن وہ تو ڈرامے میں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں نا, شاید رسی ڈال کے بندہ اٹھا رہے ہوں. صحیح. لیکن میں ریئل کی بات کر رہا ہوں, میں نے ریئل پیشنٹ دیکھے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ریالٹی میں اور باقی ڈراموں میں بہت فرق ہے. ڈرامے یعنی ایگزیجریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, وہ کانسیپٹ جو نیگیٹو مالوجی نے دیا ہوا ہے ڈرامے والے اسی پہ